پھر ضائع ہوگی اتنے 6 لاکھ حاجیوں کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا، پھر یہ پرندہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اتنے لوگوں کا حج ضائع ہو گیا ہے؟ دوسرا کہتا نہیں ضائع تو نہیں ہوا ہے، بلکہ دمشق کے جامع مسجد کے قریب میں ایک جوتا سلنے والا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، اپنے آقا کے نام پر کہہ دے یا رسول اللہ۔ کہا کہ علی بن الموفو کے نام کا ایک شخص جامع مسجد کے قریب میں ہے، پوری عمر 30 سال اس نے جوتے سلنے کا کام کیا ہے، نہ جانے اس نے کون سا نیک کام کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ اتنا سوچنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں حیران ہوا، میں نے سوچا آخر حج سے بڑا، زکوٰۃ سے بڑا، نیکیوں سے بڑا وہ کون سا بڑا کام ہوگا جو اس اللہ کے نیک بندے نے کیا ہوگا۔ لہذا جب میں حج سے واپس جاؤں گا تو مجھے چاہیے اس اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرنی چاہیے، اس اللہ کے نیک بندے سے ملنا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ تو نے کون سا نیک عمل کیا، کون سا نیک کام کیا جس کے عوض میں اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک کو مبارکباد دینے لگے، آپ حج کے لیے آئے، آپ بڑے مقدر والے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے مبارک مت دو، مجھے مت کہو کہ تم حاجی ہو، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو جس کے عوض میں اتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں جب علی بن الموفق کے گھر میں آیا، حضرت علی بن الموفق روتے روتے کھڑے ہوتے ہیں، میرے گلے لگتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک بڑے مقدر والے ہیں آپ، بڑے عظمت والے ہیں آپ، بڑے نیک ہیں آپ، بڑے متقی ہیں آپ، بڑے سنجیدہ ہیں آپ۔ اللہ پاک نے آپ کو مدینہ کا دیدار کروایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو خانہ کعبہ کا دیدار کروایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہاں بلایا ہے، آپ کو صفا اور مروہ کا چکر لگوایا ہے، بڑے مقدر والے ہیں آپ۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے مبارکباد مت دو، بلکہ مبارک کے حقدار تو آپ ہیں، آپ نے کون سا نیک کام کیا ہے، آپ نے کون سا بابرکت والا کام کیا ہے جس کے عوض میں اللہ پاک نے اتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ حضرت علی بن الموفق کہتے ہیں اے عبداللہ بن مبارک میں نے کوئی نیک اتنا بڑا کام نہیں کیا، بلکہ یتیم مسکین بچوں کی حمایت کی تھی، جو 30 سال میں نے رقم جمع کی تھی وہ میں نے صرف غریبوں میں بانٹ دی تھی، یتیموں میں بانٹ دی تھی، اور میں نے حج نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اے علی بن الموفق آپ کا یہ حج تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، آپ کی رقم تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، صرف اتنا ہی نہیں جو آپ نے رقم اللہ کی بارگاہ میں صرف کی، یتیموں مسکینوں کو صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب تو ملا ہی ہے، بلکہ آپ نے حج کے ارادے سے آپ نے جو 30 سال رقم جمع کی تھی اس کے عوض میں اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر دیا ہے۔ حضرات کبھی کبھی اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر لوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر لوں۔ اسی طریقے سے جب کبھی کبھی اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے وہ دن دگنی رات چگنی انسان کو مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے جو انسان ایک روزہ ماہ رمضان المبارک رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 60 روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرات لہذا آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ کے سامنے آپ کے امام صاحب مولانا رخسار صاحب نے بھی بیان کرنا ہے۔ بہرحال بڑے لمحہ کے بعد آج ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑے آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ان پہ ہوئی۔ میں یہی دعا کروں گا اس منبر رسول سے اس اللہ کے پاک رحمت عظمت جمعہ کے دن اللہ پاک اس بابرکت والے دن کے صدقے سے ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا فرمائے۔ حضرات روایت کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے جن انسانوں کو صاحب استطاعت مال عطا کیا ہے ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو ایک
बरगज़ीदा और एक अल्लाह के नेक वली गुजरे हैं। 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने इल्म हासिल किया। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत अली बिन अल-मौफुक एक मर्तबा एक पहाड़ी के नीचे थे, पानी के कतरात आसमान से जब गिरे तो एक एक पानी का कतरा जमा, बहुत पानी जमा हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर एक एक इल्म मैंने एक एक लफ्ज सीखा होता, आज मैंने कितना इल्म सीखा होता। हजरत अली वो शेख सादी फरमाते हैं कि जब सफर में चलने लगे, पहनने के लिए जूता नहीं था। जब पैरों से खून बहने लगा, पत्थरों से ठोकरे खा खा कर आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, ए खालिक व मालिक, तूने ये पाँव बनाए लेकिन जूता नहीं दिया। अगर तूने जूता पाँव बनाए तो जूते भी पहनने के लिए देने थे। रिवायत के अंदर आया मस्जिद नबवी के करीब गए, वहां क्या देखा कि वहां एक शख्स, वहां क्या देखा, इमाम साहब के लिए जो ये नजराना होगा आप दिल खोल कर इनकी हिमायत करें। अल्लाह पाक आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। क्योंकि हम 5-5, 10-10 लाख रुपया मस्जिदों पे लगाते हैं, लेकिन ये मस्जिदें शोभा तभी देती हैं जब हमारे इमाम खुश हों जो 5 वक्त मस्जिदों को आबाद करते हैं। लिहाजा रिवायत के अंदर आता है कि शेख सादी ने मस्जिद नबवी में देखा एक शख्स बगैर पैरों के जो है अल्लाह की बारगाह में भीख मांग रहा है। शेख सादी मस्जिद नबवी में गए और शुक्राने का सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ये खालिक व मालिक तेरा शुक्र है, अगर जूता ना दे तो ठीक है लेकिन चलने के लिए पाँव तो दिए हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामतों का शुक्रिया हमने और आपने वक्त करना है। इसी तरीके से साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं, जैसे हम रोजे रखते हैं तो रोजों का फितराना निकालना पड़ता है और तब ये रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। इसी तरीके से साहिब इस्तिताअत मालदार जो लोग हैं उन पे ज़कात देना ये फर्ज है। जब तक वो ज़कात नहीं अदा करेंगे तो उनकी वो दौलत हलाल नहीं मानी जाएगी, वो पाक नहीं होगी। लिहाजा गुजारिश करूंगा, जो है रिवायत के अंदर आता है जैसे लाख रुपए पे 2500 रुपए, 50,000 पे 1250 रुपया साहिब इस्तिताअत को ज़कात निकालनी चाहिए। तब वो जो है जिस तरीके से रोजे फितराने के जरिए कबूल होते हैं, माल सदके के जरिए कबूल होते